آزاد کشمیر میں اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، اور میں اگر آپ لوگ کو اس ساتھ شیئر کروں کہ 10 سے 12 شہادتوں کے بعد اس وقت جو حالات ہے یا اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے، یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ مذاکرات، جو ایک نئی کمیٹی یہاں سے بھی بنی تھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وہ مذاکرات اس وقت کہاں پہ پہنچے ہیں، احتجاج کے سٹیج پہ ہیں، اور وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جو 38 ڈیمانڈ کیے گئے تھے وہاں کے لوگوں کی طرف سے، ان میں اب اضافہ ہو گیا ہے، وہ ڈیمانڈ میں اضافہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسرائیل کے حوالے سے جو ٹرمپ کا ایک 20 نکاتی ایجنڈا تھا، اس پر آپ کو پتہ ہی کہ پاکستان نے سب سے پہلے رسپانس کیا تھا، اور جیسے ہم نے وہ نوبل پیس ایوارڈ کے لیے سب سے پہلے ٹرمپ کو نامزد کیا تھا، اسی طرح اسی 20 نکاتی ایجنڈے بھی ہم نے سب سے پہلے ٹرمپ کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب ہماری حکومت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، وہ کارڈ کیسے بیک فائر ہوا ہے، وہ بھی تمام ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی بڑی خبر، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا تھا، اور پھر وہاں پہ وہ احتجاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ خون ریزی میں بدل گیا تھا، اور وہاں پہ اس وقت جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اگر میں ایکشن کمیٹی کی رپورٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 شہادتیں ہماری ہوئی ہیں، 20 سویلین وہاں پہ شہید کیے گئے، لیکن جو حکومتی موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 6 سویلین کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن وہاں پہ جو نیوٹرل رپورٹرز ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ نیٹ کا بھی بڑا ایشو ہے، چیزیں صحیح طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر میں آپ لوگ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ جتنی بھی ادارے ہیں، جتنی بھی رپورٹرز ہیں، ان کی رپورٹ شیئر کروں تو اس وقت 10 سے 12 شہادت ہوئی ہے سویلین کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان شہادتوں کے بعد وہاں پہ حالات مزید بگڑ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو روڈز پہ نکلے تھے اپنے حق کے لیے، احتجاج کے لیے، پھر ان لوگوں نے اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں پلان بی تھا اس پہ عمل کیا، اور وہاں کے جو ایکشن کمیٹی کے جو مین رہنما ہیں اس نے پھر اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ جہاں پہ بھی نکلے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ہر علاقے میں لوگوں نے نکلنا ہے، پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اب تمام لوگ مظفر آباد پہنچے، کیونکہ مظفر آباد ان کا کیپٹل ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ مظفر آباد ہم نے اکٹھا ہونا ہے اور وہاں پہ اپنے ڈیمانڈز حکومت سے، انتظامیہ سے منوانے ہیں۔ اچھا، ان میں سے میں نے جیسے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 38 ان کے ڈیمانڈز تھے، اور ان ڈیمانڈز کو آپ پڑھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی غیر قانونی، غیر آئینی ڈیمانڈ ایک بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں کے لوگوں کو غلط طریقے سے انگیج کیا گیا، ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور حکومت کو بھی یہ تنبیہ کی تھی کہ آپ جس طرح کشمیر کے لوگوں کو ٹکل کر رہے ہو، یا جس طرح ان کو ہینڈل کر رہے ہو، جس طرح آپ ان کو انگیج کر رہے ہو، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے پی یا پنجاب کو نہ سمجھے، وہ بڑے سینسٹیو ایریاز ہے، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ کشمیر ہو، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا نے بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ان لوگوں نے بھی دیکھنا ہے، انڈیا کے میڈیا کو اس طرح کی پھر چیزیں چاہیے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو کیش بھی کرنا ہے، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ویسے بھی کوئی بھی کام ٹائم سے نہیں ہوتا، اور جو مین آپ کے پلیئر ہے وہ اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں ہے، تقریباً مہینہ ہونے والا ہے، آپ کے جو مین بڑے بڑے ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر گھوم پھر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کون یہاں پہ یا کس کی ترجیحات ہوگی کہ وہ کشمیر کے حالات سٹیبل کرے یا کشمیر کے حالات کے حوالے سے کوئی اقدامات کرے۔ لیکن اس وقت ان میں 2 مطالبات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ ایک جو مطالبہ زیادہ ہوا ہے کہ ایک جو وہاں کا آزاد کشمیر کے اس وقت وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ جو وہاں کے وزیر اعظم ہے یہ لوٹا بن گیا تھا، عمران خان صاحب کی پارٹی پہ یہ تھے، عمران خان صاحب کے نام پہ اس نے ووٹ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد نظام یا سسٹم کے کہنے پہ اس نے اپنی پارٹی بدل لی اور یہ لوٹا بن گیا، اور وہاں پہ اس وقت وزیر اعظم بنا ہوا ہے، برائے نام کٹ پتلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ایکشن کمیٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائے، اس کی کابینہ مستعفی ہو جائے، اور جو دوسرا ایک ڈیمانڈ ہے، دوسرا مطالبہ ہے، جیسے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ نیٹ کام نہیں کر رہا، نیٹ سروس بند کی گئی ہے 3-4 دن سے، اور وہاں پہ اس وجہ سے جو اصل حالات ہے وہ اس وقت یہاں پہ نہیں دکھایا جا رہا، نہ ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے، نہ ہی بتایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ وہاں کے حالات دکھائے، وہاں کے حالات کو ڈسکس کرے۔ اس کے بعد ان کی دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ فوراً جو سروس آپ نے بند کیا آپ اس کو کھول دیں، اس کے بعد پھر مزید 38 ڈیمانڈ پہ بات ہوگی۔ لیکن اس وقت اس امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ حالات سٹیبل ہو جائے، کیونکہ ایک نئی کمیٹی یہاں سے بن گئی شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، اور اس وقت اس کمیٹی اور وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے مابین مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو نقصان ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادت ہوئی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ابھی بھی امید ہے، ٹائم ہے، اس حکومت کو چاہیے، آپ ریاست ہے، آپ حکومت ہے، آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ پہل کریں اور ان لوگوں کو انگیج کریں، ان کے مطالبات کو سنیں، ان کو آپ بٹھائیں، ان کو آپ سمجھائیں کہ ان مطالبات میں کون کون سے مطالبات پہ ابھی کام ہو سکتا ہے، کن مطالبات پہ مزید آگے کام ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہے، ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہے، جو اس وقت سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے، حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اپنی کرسی کی پڑی ہے، کسی کو اپنی کرسی کی پڑی کہ میں نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، اگلا سوچ رہا ہے میں نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، ان کو کیا فکر ہے کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جو پوائنٹ یا خبر تھی ہمارے پاس کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا تھا، پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان نے سب سے پہلے
وہ کہا کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں، اور ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے 2 ریاستی جو وہاں پہ ہے، لیکن اس 20 نکاتی ایجنڈے میں کہیں بھی 2 ریاستی حل نہیں تھا۔ اور پھر یہاں پہ عوام جب ان کے پیچھے پڑ گئے اور عوام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس قائد اعظم کے پاکستان میں جس پہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اس پاسپورٹ پہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا اس پاکستان میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو انگیج کرنا ہے، یا ابراہیم کارڈ جو ان کا بھی آپ لوگ بڑے سیانے ہو گئے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی قطر اور باقی جو اسلامی ممالک تھے، حماس کی طرف سے بھی رسپانس آیا کہ جی یہ وہ معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے ٹرمپ کے ساتھ یہ معاہدہ ڈسکس کیا تھا، اور نہ ہی ہم اس معاہدے میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر جناب ان کو لگ گیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ویسے بھی ان کو پھر تھوڑا ٹائم گزر جائے پھر ان کو ہوش آتا ہے، ویسے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہاں پہ عوام بھی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ تو پھر اس کے بعد جناب کیا کیا گیا کہ سسٹم نے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسحاق ڈار کو آگے کر دیا گیا کہ جی وہ ہم تو پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کر رہے تھے، اس کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ وہ معاہدہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی آپ عقل چیک کریں، آپ ان کی سیاست چیک کریں کہ جی ان کے لیے کیا کیا یہ ٹرک استعمال کر رہے تھے۔ جیسے علی منگن ٹپور کو آگے کیا گیا کہ آپ جا کے جناب پریس کانفرنس کریں علی مہان کے معاملے پہ کہ وہ چیزیں ڈسکس ہوں میڈیا پہ، اور وہ جو مین پوائنٹس ہے اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، وہ چیزیں ڈسکس نہ ہو۔ لیکن اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کارڈ تھا وہ بیک فائر کر چکا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پسی ہوئی ہیں درمیان میں، ایک طرف پہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاہدے پہ کلم کلا کہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ٹرمپ نے ناراض ہونا ہے، اگر معاہدے کے ساتھ جاتے ہیں اور تو پھر اس سائڈ پہ عوام ہے۔ تو اس وقت سسٹم آپ اور حکومت آپ کہہ سکتے ہیں بڑی پسی ہوئی ہے، بڑی ٹینشن میں ہے کہ جی یہ ہم کدھر آ کے پھنس گئے ہیں، نہ ادھر کہہ رہے ہیں نہ ادھر کہہ رہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بھی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اور بھی کارڈز ہوں گے، پھر یہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مزید ان کارڈز کو بھی کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ اپنے موقف سے، اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ اسٹینڈ لیا ہوا تھا وہاں سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں، ایک سٹیپ ان لوگوں نے پیچھے لیا ہے، اور مزید آگے آنے والے دنوں میں بھی اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، والسلام۔